لیے لوگ دھوبی گھاٹ پر جاتے تھے، دریاؤں پہ جاتے تھے. پوچھو اپنی نانی دادیوں سے، ان بوڑھی عورتوں سے، رات کے 4 بجے اٹھ کر سر پہ گٹریاں لے کر کے وہ ندی پہ جاتی تھی. آج پھر اور ترقی کا دور آیا، گھر گھر پانی ہوا تو لوگ گھر پہ کپڑے دھونے لگے. اب تو 80% گھروں کے اندر واشنگ مشین آ گئی ہے، مشین سے کپڑے دھلنے ہیں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو رہا ہے. اس کے بعد چکی چلانی نہیں. عورتیں جب چکی چلاتی تھی گھروں میں تو ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. خود حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی کی شہزادی، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ الزہرا، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے. پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر نشان پڑ گئے. تم نے ایسی محنت کب کرنا؟ اب وہ محنت کے دن گئے. اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی 5 وقتہ تو اپنی جگہ پوری رات عبادت میں گزارتے. شہزادوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سلائیں، شہزادوں کی تربیت کریں. بہانے نہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ میرے بچے زیادہ تھے اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ فرمائے گا حوا کو بلاؤ، حوا کو بلاؤ. برا نہیں مانے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر بہت جلدی سے کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو 1 سال میں 1 بچہ پیدا ہوگا، یہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں. لیکن حضرت حوا کے یہاں تو ہر دن بچہ پیدا ہوتا تھا. اللہ فرمائے گا، یہ کہتی ہے کہ میرے بچے زیادہ اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، حوا کو بلاؤ. حوا سے زیادہ تیرے پاس بچے تھے. مولوی کو تو لاجواب کرتی ہے، شوہر کو تو لاجواب کرتی ہے، اللہ کو کے پاس تیرے ہر سوال کا جواب ہوگا. تمہارے کوئی بھونڈے دعوے نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو پیش کرے گا، بول اس سے زیادہ بچے تھے. کتنے بچے تھے حضرت حوا کے؟ جب حضرت حوا کا وصال ہوا تو حضرت حوا کئی ہزار بچوں کی دادی بن چکی تھی. یہ حضرت حوا کے بچوں کا حال ہے. لیکن نماز کبھی ترک نہیں ہوئی، اللہ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا. اس وقت اللہ نے جو عبادتیں ان پہ فرض کی تھی وہ نبھاتی رہی. ایک عورت آئے گی کہے گی اللہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا، شوہر کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی تھی. عورتیں ہیں نا بڑے بہانے ہیں. صوفیاء کرام نے سارے جوابات ان کے دیے. اللہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا. کتنا ظالم تھا؟ سالن میں نمک ہونے پہ مارتا تھا. اتنا ظالم تھا، مارتا ہی تھا نا. اللہ فرمائے گا بلاؤ آسیہ کو، اور پوچھے گا پوچھ آسیہ سے کہ تیرا شوہر آسیہ کے شوہر سے زیادہ ظالم تھا؟ آسیہ کا شوہر کتنا ظالم تھا؟ جس کا نام فرعون، جس کو دنیا فرعون کہتی ہے. فرعون نے کیا کیا؟ آسیہ کو کہا آسیہ اللہ کی عبادت نہ کرنا. آسیہ نے کہا میں تو کروں گی. اس نے کہا دیکھ اگر تو نے اللہ کی عبادت کی انجام بھیانک ہوگا. آسیہ نے کہا جو چاہے کر لے، خدا کی عبادت چھوڑ نہیں سکتی. اس نے کہا پھر دیکھ انجام کیا ہوتا ہے. اس نے حضرت آسیہ کو ہاتھ اٹھا کر کے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا. آسیہ کے ہاتھ اٹھ گئے. روایتوں میں آتا ہے آسیہ کی ہتھیلی میں اس نے کیل ٹھکوائی، آسیہ کے سینے میں کیل ٹھکوائے، آسیہ کے گھٹنوں میں کیل ٹھکوائے، آسیہ کے پنجوں میں کیل ٹھکوائے، اور آخری میں آسیہ جس پیشانی سے سجدے کرتی تھی اس پیشانی میں اس نے کیل ٹھکوائے، اور ہر کیل ٹھکواتے ہوئے کہتا رہا اب بھی اللہ کی عبادت چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. آسیہ نے کہا ایک جان کیا ہے، ہزاروں جان چلی جائے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتی. اللہ فرمائے گا تیرا شوہر آسیہ سے زیادہ ظالم تھا. آسیہ کی یہی استقامت ہے، آسیہ کی یہی سجدے سے محبت ہے، آسیہ کی یہ اللہ سے محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ جنت میں جب آسیہ داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسیہ کا نکاح ہمارے آقا سے فرمائے گا. آسیہ جنت میں میرے حضور کے نکاح میں آئے گی اور حضور کی دلہن بننے کا شرف ان کو حاصل ہوگا.
جو ازواج ہے وہ تو رہے گی لیکن کچھ اور بھی بڑھے گی. جیسے حضرت آسیہ حضور کے نکاح میں آئے گی, حضرت مریم بھی حضور کے نکاح میں آئے گی. اس طرح سے کچھ عورتوں کا ذکر آیا ہے. تو اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا آپ کا, اس لیے بہانے نہ بناؤ. اگر اپنی آخرت اور دنیا کو بہتر بنانا ہے سچی توبہ کرو, نکلو بہانوں سے. حدیث پاک مزید اور بھی اس کی تشریح موجود ہے, لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں اور اپنی بہنوں کو یہ پیغام دے کر کے جاؤں. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے, زندگیاں بدلنے کے لیے ہے. اگر یہاں آنے والی بہنیں نماز کا شوق لے کر جاتی ہے تو مجھے امید ہے ہمارا آنا کامیاب, آپ کا آنا کامیاب, ہمارا بلانا کامیاب, آپ کا آنا کامیاب. بدلو اپنی زندگی کو. اور ایک بات بتاؤں, جب ماں نماز پڑھے گی نا تو اولاد کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھو, اولاد خود بخود نماز کی پابند ہوگی. بابا فرید کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا, محبوب الہی کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا, غوث الاعظم دستگیر کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا. مائیں پابند بناتی ہے. پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, مولا حسین کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا, لیکن ماں نماز نہیں پڑھتی. سیریل کے لیے ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں. غیبت کے لیے ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں. نماز کی اہمیت پتہ نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب بے چین ہوتے تو بلال سے کہتے ارحنا یا بلال, بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ سرکار فرماتے اذان دے, میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں گا. جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے, وہ رسول نماز پڑھ کر اپنے دل کو سکون عطا کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اپنی بے قراری کا علاج سیریلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, گناہوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, بدعمالیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, بدکاریوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. الیاذ باللہ آج پیسے اتنے پیارے ہو گئے, دولت اتنی پیاری ہو گئی, نماز سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا. اور تھوڑی سی دولت آئی تو اللہ کی عبادت سے رہی صحیح دلچسپی بھی ختم ہو گئی. یاد رکھنا, دولت تو سائے کی طرح ہے, صبح کسی کے آنگن میں, دوپہر کسی کے آنگن میں, شام کسی کے آنگن میں. میری بہنوں, نماز کی برکت نے فقیروں کو بادشاہ بنایا اور نماز سے غرور کرنے والوں کو اللہ نے بادشاہت سے اتار کر کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. اس لیے یاد رکھنا, اللہ کی عبادت سے غرور کر کے کبھی ترقی نہیں ملے گی, ہمیشہ ذلت ملے گی.